نحمده نسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانجيناه واصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مسلمان ساتھیوں، میرے بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 15 تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کا لفظی معنی سنیے گا۔ فَأَنْجَيْنَا پہلے فا ہے، فا کا معنی آپ پھر بھی کر سکتے ہیں اور پس بھی کر سکتے ہیں۔ آگے انجینا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، انجئی، آگے نا ہے، یہ تو جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ انجینا کا معنی انجئی نجات دی، یعنی اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو بچانا، نجات دینا۔ نا ہم نے، نا کا معنی ہم نے۔ آگے ہے ہو، اور ہو سے مراد ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، واو کا معنی واو عاطفہ ہے، اس کا معنی اور، اصحاب کا معنی ساتھی، دوست، ساتھ والے۔ السفینۃ، اس کا معنی ہے کشتی۔ وجعلناها، واو کا معنی اور، جعلنا، یہاں پر بھی یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، جعلنا، جمع متکلم کی نا ضمیر ہے، تو یہاں پر جعلنا، جعل اس کا معنی ہوتا ہے بنانا۔ نا ہم نے بنایا، ہا کا معنی، ہا ضمیر لوٹ رہی ہے کشتی کی طرف، یعنی بنایا ہم نے اس کشتی کو یا اس واقعے کو۔ آیتن کا معنی علامت ہوتا ہے اور نشانی ہوتا ہے۔ للعالمین، یہ جو لام کسرے والی ہے اس کا معنی ہوتا ہے کے لیے، اردو میں اس کا معنی کے لیے کیا جاتا ہے، اور ترکیب میں واسطے۔ عالمین عالم کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے جہان والوں کے لیے۔ اب اس کا با محاورہ ترجمہ سنیے گا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، پھر بچا دیا ہم نے اس کو، یعنی نوح علیہ السلام کو ہم نے بچا دیا۔ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور کشتی والوں کو۔ وَجَعَلْنَاهَا، اور رکھا ہم نے کشتی کو نشانی جہان والوں کے واسطے۔ وَجَعَلْنَاهَا، اور رکھا ہم نے کشتی کو آیتن نشانی، للعالمین جہان والوں کے واسطے۔ تو اس آیت کا خلاصہ، یہ پورا مفصل قصہ تو آگے آئے گا، وہاں پہ اس کی تفصیل ذکر کروں گا کہ کشتی میں کتنے تھے اور وہ کشتی کیسے چلی تھی۔ یہاں پر اتنا سمجھیں کہ اللہ رب العزت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو بھی پانی سے میں اللہ نے بچایا، نوح علیہ السلام کا اور اس کے ساتھیوں کا پانی کے عذاب سے بچ جانا، فرمایا یہ بھی ہمارا کمال تھا۔ اور دوسرا وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ میں ذکر کیا، اس کشتی کو ہم نے عبرت، اس واقعے کو ہم نے عبرت کا نشان بنایا بعد میں پورے جہان کے آنے والے لوگوں کے لیے، کہ جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے ایک دن اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ اور آگے دوسرا قصہ ہے، یہ بھی پہلے دعوے کے متعلق ہے۔ اس سورت کا پہلا دعویٰ یہ تھا کہ مسئلہ توحید بیان کرو، اور مسئلہ توحید پہ اوپر کیا آئیں گی؟ مشکلات آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، ان پہ صبر کرنا۔ تو یہاں پر دوسرا قصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ فرمایا کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسئلہ توحید کی خاطر کتنیاں قربانیاں دی ہیں۔
تو یہاں پر میرے بھائیوں سمجھانے کے لیے بات جو ذکر کر رہا ہوں، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ بار بار ہمارے دلوں پہ دستک دیتی ہے کہ اللہ کی کتاب کو سمجھ اور اللہ کی کتاب پہ عمل کر اور آگے اللہ کی کتاب کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچا دے۔ ہمارا مقصد بھی یہی ہے، خود سمجھنا، سمجھانا اور پھر آگے پہنچانا۔ اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، وہ میں اللہ کا پیغمبر تھا اور اس نے مسئلہ توحید کی خاطر کتنیاں قربانیاں دی ہیں۔ فرمایا مسلمانوں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تم بھی میرے دین کی خاطر، میری شریعت کی خاطر کیا دو؟ قربانیاں دو۔ و ابراہیم لفظی معنی واو کا معنی اور ہے، یہ واو عاطفہ ہے، اس کا عطف و پیچھے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا کے اوپر ہے۔ فرمایا ابراہیم، یہاں پر ابراہیم علیہ السلام مراد ہیں۔ اذ قالا، اذ کا معنی جب، قالا کا معنی فرمایا یا کہا، لے قوم ہی، لام کا معنی واسطے یا کے لیے، قوم کا معنی قوم، ہی کا معنی ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اعبدو عبادت سے ہے، اور عبادت کا معنی ہے بندگی کرو، بندگی کرو، عبادت کرو۔ اعبدو کا معنی بندگی کرو، عبادت کرو اللہ کی۔ آگے واتقوہ، واو کا معنی اور اتقوہ، اس کا معنی ہوتا ہے تقوی، تقوی کا معنی ہوتا ہے ڈرنا۔ فرمایا بندگی بھی اللہ کی کرنی ہے اور ڈرنا بھی اللہ سے ہے۔ آگے ذکر کیا ذالکم، ذالکم کا معنی یہ، خیرن یہ اسم تفضیل ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بہتر، بہت بہتر۔ لکم، لام کا معنی واسطے اور کم کا معنی تمہارے۔ ان کنتم، ان کا معنی اگر، کنتم اس کا معنی ہے تم، تعلمون سمجھ رکھتے ہو، جانتے ہو۔ تو اب اس کا با محاورہ ترجمہ سنیے گا۔ و ابراہیم، اور بھیجا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، اذ قال لقومہ، جب اس نے کہا اپنی قوم کو اعبدوا اللہ، بندگی کرو اللہ کی، واتقوہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے واسطے تمہارے، ان کنتم تعلمون اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ تو یہ دو آیات ہمارا سبق تھا۔ اب اس آیت کا تھوڑا سا خلاصہ سمجھ لو، میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کروں گا، وگرنہ تو بہت تفصیل اس آیت کی ہو سکتی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی دعوت وہی ہے جو دعوت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوت یہی تھی اعبدوا اللہ، لوگو اللہ ہی کی بندگی کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ کرو۔ بندگی، عبادت جو بھی ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ واتقوہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے اللہ نے جن چیزوں سے روکا ان سے رک جاؤ، اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرو، یعنی اللہ نے جھوٹ سے روکا تو جھوٹ سے بچنا ہے، اللہ نے شرک سے روکا، کفر سے روکا، اللہ نے دھوکہ دینے سے روکا۔ اعبدوا اللہ، اور ہمیشہ اللہ ہی کی بندگی کرنی ہے، اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ فرمایا یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم کیا ہو، جانتے ہو۔ جب تمہیں معلوم ہے کہ اللہ مشکل کشا، حاجت روا، خالق اللہ، تو فرمایا پھر اللہ ہی کی بندگی کرنی ہے اور اسی اللہ ہی سے ڈرنا ہے۔ تو یہ دو آیات بینات تھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔